خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون ایک نیک اور پارسا عورت تھی۔ انہوں نے اپنے محل میں 1000 ایسی خاتون رکھی ہوئی تھی جو قرآن کی حافظہ اور قاریاں تھیں۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ ان کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ ان کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ بہلول دانا نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کس لیے بنا رہے ہو؟ جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے ان کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بادشاہ نے کہا کہ بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سمجھا کہ یہ دیوانے کی کوئی بے وقوفی ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ ان کے پیچھے زبیدہ خاتون آئی۔ انہوں نے بہلول کو سلام کیا اور پھر پوچھا کہ بہلول تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کس لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ انہوں نے پوچھا کہ بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا کہ فقط 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر ان کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ وہ دعا لے کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشارے، پھلوں، پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ میری بیوی کا ہی گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک دربان نے ان کو روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، لہٰذا مجھے اندر جانے دیجیے۔ دربار نے کہا کہ نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اس کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا تم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ پھر اسے خود پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آج پھر میں اس دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول مل گیا تو میں بھی ایک گھر خرید لوں گا۔ چنانچہ وہ شام کو پھر اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھ کر اسی طرح مکان بنا رہا ہے۔ ہارون رشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے کہا وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کس لیے؟ بہلول نے کہا کہ جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے حق میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا اس گھر کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہت مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے کا معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے کا سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، آج چونکہ دیکھ کر آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت بھی زیادہ دینی پڑے گی۔